اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمد ربہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ سورہ فرقان آیت 58۔ اور اے رسول، اس اللہ پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اور اس کے ثنا کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے۔ اس حالت میں آپ کے لیے جو ایک عظیم توحیدی تحریک حضرت ابراہیم کے بعد چلا رہے تھے، یہ حکم ہے کہ آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر، علی الحی الذی لا یموت۔ آپ بھروسہ رکھیں، توکل یعنی اپنے کام کو ان کے سپرد کر دینا ہوتا ہے۔ توکل کے بارے میں پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فکر، سوچ اور عقل عنایت کی ہے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، ایک تو انسان کے پاس عقل اور فکر ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، اس سے کام لینا ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی زمین بڑا وسیع ہے، قدرت کی فیاضی ہے، زمین کی رویدگی میں بہت بڑی فیاضی ہے، پانی کی طراوت میں بہت فیاضی ہے، آفتاب کی تمازت میں بہت بڑی فیاضی ہے۔ ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو استعمال میں لے آؤ۔ ان کو ایسے تو نہیں خلق کیا، خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو، اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرو، اپنی مہارت پر بھروسہ نہ کرو۔ نتیجہ دینے والا، ان اسباب اور علل کا جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ کے طرف سے آپ کو بینش نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے بینش نہیں ہے، تو آپ ان اسباب کو نہیں جوڑ پائیں گے، واہمے کے پیچھے جائیں گے۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے توکل کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں، ان کو جوڑ کر نتیجہ اخذ کرنے کے لیے بینش اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ صحیح اسباب و علل کی طرف نہیں جاتے، واہمے کی طرف جاتے کہ جو میرے کاروبار میں مجھے کبھی کامیابی نہیں حاصل ہوتی، جادو ہو گیا ہے۔ کسی جادو کے اوپر جو ہے الزام دھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جادو نہیں ہوا ہے، اس طرح جادو نہیں ہوتا، آپ کے کاروبار میں آپ ناکام ہو جائیں۔ وہ علل و اسباب نہیں تلاش کرتے کہ کیوں ناکامی کہاں سے ہوئی ہے، اس طرف نہیں جاتے، پھر نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کام کرو۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، ذہن شفاف اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ہے توکل، نتیجے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے گا نہ سوچو، اللہ پر چھوڑو۔ اور پھر اللہ پر نہ چھوڑا تو کیا ہوتا ہے؟ تعلیم نہیں حاصل کرتے، یا تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی بھی ہے، اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے جھوٹ موٹ اور وغیرہ سے ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ توکل نہیں ہے نا، اللہ پر نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی کافی ہے،
اور اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اللہ کافی نہیں ہے، تو تمہاری جو وہ ہے مکاریاں، اچھا تمہیں کوئی کام نہیں دیتی، جی تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اللہ پر نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تو پھر تم بہت کرو، پھر در در کی ٹھوکر کھاؤ، ٹھیک ہے؟ پڑھائی کرو، یہ جو ذہن ہے آپ کے پاس اس کو استعمال میں لے آؤ، علم حاصل کرو، ٹھوس قابلیت اپنے اندر پیدا کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو، دیکھو اللہ کیا دیتے۔ اور تقویٰ کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، یہ شرط، تقویٰ شرط ہے، تو اس کے ساتھ معاملے کو اللہ پر چھوڑو، بے فکر ہو کر کے جاؤ۔ کوئی ہے تمہارا رکھوالا، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پرسان حال کوئی نہ ہو، اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی کیا طاقت دنیا میں ہو سکتی ہے کسی انسان کے پاس ہو، بہت بڑی چیز ہے۔ نتیجہ اللہ پر چھوڑو، خود نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہ کرو، توکل کے خلاف ہے وہ۔ البتہ ٹھوس قابلیت اپنے اندر پیدا کرنا، تعلیمی ٹھوس قابلیت اپنے اندر پیدا کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو آپ کو ذہنی صلاحیت دی ہے، جو یہاں وسائل فراہم ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں اللہ نے آپ کو فراہم کی ہے، تو ان سے آپ نے وہ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ پھر میرا کیا بنے گا نہ کہو، نہ سوچو، اصلاً نہ سوچو، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی علامت ہے میرا کیا بنے گا۔ آپ کا کیا بنے گا ابھی اس وقت آپ بنا رہے ہیں خود، یا بگاڑ رہے ہیں۔ آپ جب تعلیمی میدان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا جو کچھ آپ نے بننا ہے اس کی تقدیر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں نا طالب علموں سے ہمیشہ، کہ حدیث ہے الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ۔ شقی جو ہے ماں کے شکم میں شقی ہے، سعید ماں کے شکم میں سعید ہے، وہاں سے شقی اور سعید ہو کر کے آتا ہے، یعنی علم خدا میں ہے، یہ مجبور نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں السعید السعید، طالب علم کے بارے میں، السعید سعید فی مدرسته والشقی شقی فی مدرسته۔ کل کامیاب ہونا ہے، اسی مدرسے سے میں کامیاب ہو رہا ہوگا، آپ کامیابی حاصل ہو رہی ہوگی، اور ناکامی جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہوگی اس وقت۔ یہ شکم مادر کی طرح ہے، آپ کے تکامل اور ارتقاء کی جگہ ہے، ٹھیک؟ فائدہ حاصل کرو، ٹھوس قابلیت اپنے اندر پیدا کرو، پھر اللہ سے امید رکھو۔ نہیں ٹھوس قابلیت اپنے اندر پیدا کرتے، حدیث میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین فطرت ہے، طبیعاتی قوانین ہے، فزیکلی قوانین، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور دعا کرتا ہے، دعا نہیں سنی جائے گی۔ محنت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے روزی دو، نہیں دے گا اللہ روزی۔ اللہ نے بہت کچھ روزی تجھے دے رکھا ہے، نہیں اس کھوپڑی میں بہت کچھ دے رکھا ہے، اور طبیعت میں بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے دے دی ہے، تو اٹھاتا نہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ سے اللہ کو دعا کرتا ہے مجھے روزی دے دو، اللہ نے دے رکھا ہے، یہ اٹھاتا نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کیسے قبول ہوگی؟ جو دے رکھا ہے اس سے نہیں اٹھاتا، اور کہتا ہے مجھے روزی دے دو، کیا مطلب ہے روزی دے دو؟ اٹھاؤ روزی، اٹھاتا نہیں، یہ دعا نہیں سنی جائے گی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، ذہانت دی ہے، اس سے ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھاؤ، اور پھر دعا کرو، جی اے اللہ مجھے ادھر ادھر بھٹکنے نہ دو، مجھے اسی راستے پر چلنے دو جس سے میری کامیابی ہے۔ وتوکل علی الحی، اس کے بعد ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی، توکل کس پر کرو؟ اس ذات پر، علی اللہ نام نہیں لیا، حی کہہ دیا، علی الحی، اس زندے پر،
الذی لا یموت، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ علی الحی، اس زندہ ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اس زندہ ذات کے اوپر اپنے معاملات کو چھوڑو، معلومات کے نتیجے کو۔ یعنی حی قیوم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے۔ بالمناسبت دو باتیں یہاں اچھا ہے کہ اللہ زندہ ہے، ایک نہایت سادہ ذہن ہے، طفلانہ سوال اٹھاتے ہیں۔ مغرب میں تو اس کو بہت فلسفیانہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے اسلامی فلسفے کے سامنے یہ طفلانہ سوال ہے۔ کیا کہ ہر چیز کو اللہ نے زندگی دی، خود اللہ کو زندگی کس نے دی؟ حی، خدا زندہ ہے۔ سب کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کہو یا زندگی دے کہو۔ اس کو ہم اپنے اسلامی فلسفے میں طفلانہ کہتے ہیں، مغرب والے اس کو فلسفیانہ کہتے ہیں، اور اصل جیسے لوگ بھی اس کو اٹھاتے۔ خدا حی ہے، زندہ ہے۔ تمام دنیا، اس کائنات میں جہاں جہاں زندگی ہے، اس زندگی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ خود ذات حق سے عبارت ہے، خود ذات حق سے عبارت ہے۔ عبارت اخری عن اللہ، حی کہہ دو، ہے اللہ کہہ دو، دونوں ذات کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں امامیہ کے ہاں ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اس کو سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھے۔ ہم امامیہ والے، شیعہ امامیہ والے اپنے علم کلام میں ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عین ذات ہے، زائد نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے اللہ عالم بعلم، اللہ کو علم حاصل ہو گئے تو اللہ اور علم اور یہ اور چیز اللہ کو مل گئی، اللہ عالم ہو گیا، یہ نہیں کہتے ہم۔ جی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ اللہ کی طرف صفت نسبت نہ دو کہ اللہ سے جدا کر کے اللہ کے لیے اس کو ثابت کرو، اس لیے کہ موصوف غیر صفت ہے، صفت غیر موصوف ہے، غیریت آ جائے گی، تعدد آ جائے گا، ایک اللہ اور ایک اللہ کی حیات، اور ایک اللہ اور ایک اللہ کی قدرت۔ ٹھیک ہے، اللہ قادر ہے، حی ہے، مرید ہے۔ یہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں، وہ 8 کے 8 اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات سے مربوط ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اللہ کو علم حاصل ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ کو حیات حاصل ہے، نہیں، اللہ عبارت ہے ان تمام اوصاف سے، ترکیب نہیں ہے، مرکب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ 8 ہے، خود اللہ تعالیٰ 9 ہو گئے کہ 9 قدیم کو مانتے ہیں نا، کچھ لوگ 9 قدیم، نصارہ 3 قدیم کو مان کر کے وہ نصارہ ہو گئے۔ ہم 9 قدیم کو نہیں مانتے، ایک ہی قدیم ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ صفت عین ذات ہونے کا کیا مطلب، زائد بر ذات ہونے کا، زائد بر ذات ہمارا علم، یہ علم جو ہے میرے پاس نہیں تھا، بعد میں آ گیا کہ میری ذات سے زائد چیز ہے، کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں موجود تھا اور میرا علم نہیں تھا، بعد میں مجھے علم حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذات سے زائد ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے،
زمین مردہ، اس میں اللہ نے زندگی ڈال دی ہے۔ حیات نہیں تھی، بعد میں اللہ نے حیات دی تو ہم حی ہو گئے۔ یہ زائد بر ذات ہے، ایک زمانے میں نہیں اور ایک زمانے میں ہے، اس لیے زائد بر ذات ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں خدا کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ حیات نہیں، نہیں ہو سکتا نا۔ یہ زائد بر ذات کی مثال ہے۔ عین ذات کی مثال کیا ہے؟ عین ذات کی مثال یہ ہے چار طاق ہے، جفت ہے۔ اچھا جی، پہلے چار وجود میں آتا ہے، بعد میں اس کو جفت کی صفت مل جاتی ہے۔ پہلے جب چار میں وجود میں آتا ہے، نہ وہ جفت ہے نہ طاق ہے، دونوں نہیں ہے۔ بعد میں اس کو جفت زوجیت حاصل ہو گئی، نہ زوج ہے نہ فرد ہے، چار کو زوجیت بعد میں ملی۔ یا چار جیسے وجود میں آتا ہے زوجیت کے ساتھ وجود میں آتا ہے، قابل انفکاک نہیں ہے، عین ذات ہے، ٹھیک ہے۔ چار اور زوجیت قابل انفکاک، قابل تفریق نہیں ہے۔ چار اور زوج، چار اور جفت قابل تفریق نہیں ہے۔ چار وجود میں آتا ہے، زوجیت کے ساتھ وجود میں آتا ہے یار، یا بعد میں کسی نے اس کو زوجیت دے دی، نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں عین ذات۔ حیات اللہ تعالیٰ کا عین ذات ہے۔ یہ ہمارے فلسفے میں ہے، یہ حیات اللہ تعالیٰ کی ذات سے عبارت ہے۔ تمام موجودات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام موجودات وجود سے موجود ہوتا ہے۔ سمجھیں گے اس کو؟ ایک چیز کو وجود ملتے ہے، وہ موجود ہوتی ہے۔ وجود مل گیا، موجود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مجھے وجود ملا، میں موجود ہو گیا۔ آپ کو وجود ملا، آپ موجود ہو گئے۔ اس کتاب کو وجود ملا، یہ کتاب موجود ہو گئی۔ وجود ملا، خود وجود موجود ہے یا معدوم ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ خود وجود پر یہ سوال نہیں آتا، الذات لا يعلل۔ خود وجود کے بارے میں سوال نہیں آتا کہ خود وجود کہاں سے آیا۔ یار خود وجود تمام وجودات کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس کے لیے سوال نہیں آتا یہ کہاں سے آیا۔ یہ طفلانہ سوال ہے، طفلانہ سوال ہے۔ ہمارے اسلامی فلسفے میں یہ طفلانہ سوال ہے، خود وجود کے بارے میں سوال نہیں آتا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا ہے، پھر حال نام رکھا ہے، وجود نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، حال ہے، شق ثالث ہے وغیرہ، اس کو فلسفے میں رد کیا ہے۔ وجود جو ہے وہ ذاتی ہے، بذات خود موجود، بذات خود، کسی نے اس کو وجود نہیں دیا، بذات خود وجود۔ خدا وجود محض کا نام ہے، باقی تمام موجودات کو یہ وجود دیتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے۔ خود خدا کے بارے میں سوال نہیں پیدا ہوتا، خدا کہتے ہیں اس کو ہو۔ آپ کو ایک حسی مثال دیتے ہیں، حسی محسوسات میں سے، کہ جی آپ کا ہاتھ خود تو بذات خود خشک ہے نا، ہاتھ گیلا ہو گیا، سوال اٹھا کہاں سے گیلا ہوا؟ وہ فرش پہ لگ گیا تھا۔ یار فرش بھی تو بذات خود خشک ہے، وہ فرش کہاں سے گیلی ہو گئی؟ یہ وہاں پر وہ کوئی کپڑا رکھا تھا، یار کپڑا بھی بذات خود خشک ہے، وہ کپڑا کہاں سے گیلی ہو گئی؟ یہ وہ کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر پانی گرا تھا۔ اچھا سوال رک جاتا ہے ادھر۔ جی الذات لا يعلل، پانی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا پانی کو کس نے مرطوب کیا۔ یار کہتے ہی مرطوب کو ہے پانی، یہ اگر وہ مرطوب نہیں ہے، رطوبت نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الذات لا يعلل، اس لیے ہم کہتے ہیں کل ما بالغیر لا بد ان ينتهي الى ما بالذات، ہر بالغیر کو بالذات پر ختم ہونا۔ یہ رطوبت اپنے نہیں ہے، کہاں سے آئی؟ سوال آتا ہے جب بالذات تک سوال کا سلسلہ چلا جاتا ہے، وہ بالذات پر رک جاتا ہے، وہاں سوال نہیں اٹھتا۔ پھر پانی آ گیا، بات ختم ہو گئی، پھر آگے سوال نہیں چلتا۔
ٹھیک ہے، تمام کائنات کے بارے میں سوال چلتا ہے، اس کا وجود کہاں سے آیا؟ خود وجود کے بارے میں سوال نہیں آتا، یہ وجود کہاں سے آیا؟ وجود بذات خود موجود ہے۔ یہ احمقانہ اور طفلانہ سوال سمجھا جاتا ہے ہمارے اسلامی فلسفے میں، ٹھیک ہے جی۔ خدا حی ہے، خدا زندہ ہے، خدا کی حیات عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ آپ نے توجہ کی ہوگی کہ تصور توحید جو ہمارے پاس موجود ہے، توحید کا تصور، وہ انتہائی اسلامی تصور توحید کے اعلیٰ ترین نظریہ ہے، نظریہ توحید، کہ صفات خدا تک کو زائد بر ذات ہم نہیں جانتے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے فرامین پر ہے اسی سے۔ علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور اللہ کے حمد کے ساتھ ثنا کرو۔ جی، کامیابی کے لیے توکل چاہیے، تسبیح و تحمید چاہیے کامیابی کے لیے۔ یہ ہے قرآن میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، تسبیح پڑھو، کامیابی کے لیے تسبیح پڑھو، کامیابی حاصل ہونے کے بعد تسبیح پڑھو، اور توکل کرو، اور توکل کے بعد تسبیح پڑھو، آگے جانے کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یہ بندے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جسارت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ اس خبیر کی نگاہ میں ہے۔ یہ لوگ یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ ہماری سزا سے چھٹ نہیں سکتے۔ توکل کرو علی الحی الذی لا یموت، پھر فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو، فاسأل بہ خبیرا۔ اس آیت کے تفسیر اور اس کے اوپر باقاعدہ سیر حاصل بحث پہلے ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تدریجاً خلق کیا ہے، تدریجاً خلق کیا ہے، اس کائنات کو 6 مرحلوں میں، 6 دنوں میں۔ بتایا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فوری نہیں کیا، ایک تخلیقی، لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اللہ کے پاس، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے۔ خلق تدریجاً ہوتا ہے اور امر دفعتاً ہوتا ہے، اور کن فیکونی ہے، امر کن فیکونی ہے، اور خلق جو ہے وہ تدریجی ہے۔ انسان کی تخلیق دیکھے تدریجی ہے، کائنات کی تخلیق تدریجی ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ ایام ایک تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ملکوتی سلطنت اور عالم کا، ملکوتی عالم کا مسئلہ بیان فرمانا چاہتا ہے تو ہمارے لیے ہم سے مانوس الفاظ استعمال فرماتا ہے، ورنہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایام کا ہے، ایام ہمارے لیے مانوس ہے، زمانہ، وہ وقت بتانے کے لیے، مرحلہ بتانے کے لیے۔ خود ایام بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہے۔ جب کائنات اللہ تعالیٰ خلق فرما رہا تھا تو وہ زمانہ نہیں تھا۔ اصول کافی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا زمانے کو، اور کانا کو خلق کیا تھا کو، جبکہ کانا لم یکن، کانا تھا بھی نہ تھا۔ جب تھا زمانے کو، زمانے میں کہتے ہیں نا، اس وقت تھا، لفظ تھا بھی نہیں تھا، کانا بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود تھا۔
حیث لم یکن کان، کان اللہ تعالیٰ موجود تھا، حیث لم یکن کان، یہ تھا بھی موجود نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی تھا جبکہ تھا بھی موجود نہ تھا۔ ٹھیک، زمانہ نہیں تھا جس وقت یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ خلق فرما رہا تھا، زمانہ مخلوق ہے، اور پھر ہمارا زمانہ اور ہے اور لوگوں کا زمانہ اور ہے، فرق ہے، زمانے میں فرق ہے۔ لہذا ستۃ ایام سے مراد 6 مراحل ہیں، ہر مرحلہ کتنے ارب سال ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ آج کل دنیا اس کوشش میں ہے اس کائنات کی عمر جاننے کے لیے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہے، اور اگر کوئی تھیوری ووری مفروضہ قائم ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے، یہ مفروضے بدل جاتے ہیں۔ یہ 6 مراحل، ہم ستۃ ایام سے 6 مراحل سمجھیں گے، وہ 6 مراحل کتنے ارب سال پر، ہر مرحلہ کتنے ارب سال پر مشتمل ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔